ناظرین اکرام، صدیوں پر محیط مسلمانوں کے عروج و زوال کی ایک زبردست داستان اور دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ ہے، جس کی بنیاد ارطغرل نامی ایک بہادر شخص کے بیٹے عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب روم کے مشرقی حصے میں موجود بیزنٹائن امپائر یا بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور مغربی ایشیا میں موجود اناطولیہ کا خطہ متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جبکہ عثمان غازی انہی میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سوغوت کے ترک سردار تھے، جو 13 فروری سن 1258 کو پیدا ہوئے اور ارطغرل کی سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ ان کی ولادت سکوت شہر میں ہوئی اور کم عمری میں ہی جہاں گھڑ سواری، تیر اندازی اور کمان کے ذریعے شکار میں مہارت حاصل کی، وہیں عثمان غازی دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کا بھی شوق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی مشائخ صوفیہ کے قریب ہو کر ان سے کافی حد تک استفادہ حاصل کرنے لگے، جن میں سر فہرست ان کے استاد الشیخ اداب علی تھے۔ دوستو، شیخ اداب علی، جن سے عثمان غازی گہرے متاثر تھے، ان کی زندگی کے معاملات پر گہرا اثر تھا، جو ان سے اہم رشتہ داری جوڑنے کا سبب بنا، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ عثمان غازی نے اپنے مشہور شیخ اداب علی سے ان کی بیٹی مال خاتون کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ابھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ عثمان غازی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک ہلال یعنی پہلی رات کا چاند ان کے میزبان شیخ اداب علی کے سینے سے نکل کر 14ویں رات کا چاند بن کر ان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ پھر ان کی پشت سے ایک درخت نکلتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سایہ ساری زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کے نیچے 3 پہاڑ ہیں اور اس کی جڑوں سے 4 دریا نکل رہے ہیں، اور اس درخت کے پتے نیزوں اور تلواروں کی مانند ہیں، جبکہ ہوا انہیں قسطنطنیہ شہر کی جانب چلا کر لے جا رہی ہے۔ ناظرین، عثمان غازی نے جب یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا تو انہوں نے یہ تعبیر بیان کی کہ اس کے اور اس کے بیٹوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ خواتین حضرات، شروع میں جب عثمان غازی کے والد ارطغرل کی وفات ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت عثمان غازی 24 سال کے لگ بھگ تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد عثمان غازی اپنے باپ کے جانشین بنے اور اپنے باپ کے قبیلے سے، جسے قائی کا نام دیا گیا تھا، معاملہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین گرامی، یہاں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عثمان غازی کے چچا، جن کا نام دوندار تھا، ان کی موجودگی کے سبب عثمان پرامن طریقے سے سرداری حاصل نہ کر پائے، کیونکہ ان کا چچا خود سردار بن کر قبیلے کے معاملات سنبھالنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف جنگجو اور دیگر شاہ سوار عثمان غازی کی حمایت میں کھڑے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے دیگر معاملات میں اختلاف کی بنیاد پر دونوں فریقین میں جنگ چھڑ گئی، اور بالآخر ان کا چچا دوندار مارا گیا اور عثمان غازی اس مارکے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے عہد کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ دوستو، تاریخ کے مطابق عثمان غازی کا اپنے ہمسایہ بازنطینی شہروں اور بستیوں کے حکام کے ساتھ ہمیشہ رویہ تعاون سے بھرپور رہا، جس کی وجہ سے ان کا بہت سے دیگر قبائل کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ اسی طرح عثمان غازی نے ایک اور مخیر حضرات کی مشہور جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا، جو مسلمانوں کی مالی امداد کرتی تھی اور ان کے میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا، جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے عام لوگوں میں انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جبکہ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے، جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ ناظرین اکرام، ان سب اقدامات کے بعد عثمان غازی کے لیے 2 محاذ منتظر تھے، ایک بازنطینی محاذ اور دوسرا ترکمانی عمارتوں کا محاذ۔ لیکن ان سب محاذوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عثمان غازی نے اپنی سلطنت کو بازنطینی علاقوں میں وسعت دینے کو ترجیح دی، کیونکہ شروعات ہی سے سلطنت عثمانیہ کا بنیادی ہدف اس سیاست کو اپنانا تھا جو دیار روم کے خلاف غزوہ جہاد کے مفہوم پر قائم تھی۔ چنانچہ اس نے دیگر تمام محاذوں کو پس پش ڈالتے ہوئے بازنطینیوں کے خلاف جنگ کو ترجیح دی۔ لیکن دوستو، بدقسمتی سے اس جنگ میں عثمان غازی کو فتح حاصل نہ ہوئی اور شکست کھا کر انہوں نے اپنے بہت سے افراد کھو دیے۔ ان افراد میں ان کے بھتیجے اور بھائی بھی شامل تھے۔ ناظرین، اس شکست نے عثمان کو ہمت ہارنے کے بجائے اپنے اگلے ہدف پر ابھارا، لہٰذا اپنے بہت سے جنگجوؤں کے ہمراہ انہوں نے قلعہ کرہ جاہیسار کا رخ کیا، جو ایک شہر سے دور کسی پہاڑ پر واقع تھا۔ اس طرح عثمانی سلطنت شمال کی جانب وسعت اختیار کر گئی، جبکہ دوسری طرف قلعہ کرہ جاہیسار میں عثمانیوں کی اس فتح نے شہر پر مقرر رومی عامل کو بھڑکا دیا۔ وہ اس بات پر راضی نہ تھا کہ ایک سرحدی مسلم امیر کے تابع اور ماتحت ہو جائے، چنانچہ اس نے قلعہ کرہ جاہیسار پر متعین عامل کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ان دونوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت اور مسلمانوں کی جانب سے چھینی گئی بازنطینی سرزمین کو واپس لینے پر اتفاق طے پا گیا۔
چنانچہ جلد ہی فریقین کا ٹکراؤ ہوا، خون ریز جنگ چھڑی جس میں عثمان غازی نے اپنے ایک اور بھائی کو کھو دیا، لیکن جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا۔ دوستو، اس فتح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عثمانیوں نے پہلی بار اس شہر میں موجود کنیسہ کو مسجد میں تبدیل کیا، جہاں پہلا خطبہ پڑھا گیا اور پہلا قاضی متعین کیا گیا۔ عثمان غازی نے اس شہر کو بلاد روم کی جانب پیش قدمی کے لیے مرکز قرار دیا۔ ناظرین محترم، عثمان غازی کی حاصل کردہ یہ کامیابی اس وقت تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے سلجوکیوں اور اسلام کے نام پر عثمان کی حاصل کردہ ان کامیابیوں کی تہہ دل سے قدردانی کی اور عثمان کو عثمان غازی حارس الحدود عالی جاہ کا لقب عطا کیا۔ اسی طرح انہیں بیگ کا لقب بھی عطا کیا گیا اور ساتھ ہی اپنی سرزمین کے کچھ علاقے ان کے سپرد کر دیے گئے اور خصوصی حکم جاری کر کے انہیں ہر قسم کے ٹیکس بھی معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح ایک سرکاری فرمان کے مطابق عثمان غازی کو اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام سے خطبہ دینے اور اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی بھی اجازت عطا کی گئی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا مقصد بازنطینی شہروں کو فتح کرنا تھا اور انہیں کاٹ کر الگ کرنا تھا، لیکن چونکہ اسی دوران کسی وجہ سے سلجوقی حکومت کے برے دن چل رہے تھے اور سلجوق حکمران علاؤ الدین کی وفات کے بعد غیاث الدین مسعود کا دور اقتدار شروع ہوا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا، لہٰذا اس کی وفات کے ساتھ ہی سلاجقہ سلطنت کا اختتام ہو گیا، جس کی وجہ سے عثمان غازی کے لیے زیر تسلط علاقے میں خود مختاری کے دروازے کھل گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی کونیا میں وفات کے بعد چونکہ اس کی اولاد نہ تھی، تمام وزراء اور معززین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ سلطنت سنبھالنے کی صلاحیت عثمان غازی کے علاوہ اور کسی میں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیشکش کی اور عثمان غازی نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور اس تاریخ سے وہ سلطان بن گیا۔ جبکہ بعض روایات کے مطابق سلاجقہ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو کہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ دوستو، مورخین کے مطابق عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی، اور یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے سے سلجوکیوں نے باج گزار بنا لیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور ہونے کی بنا پر اکثر بازنطینی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ عثمان غازی نے اپنی سلطنت پر گرفت مضبوط کرنے اور اندرونی معاملات سے فراغت کے بعد ایشیا کوچک میں تمام رومی امراء کی جانب پیغام بھیجا اور انہیں 3 چیزوں میں اختیار دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ دے دیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا اور باقیوں نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ ناظرین اکرام، عثمان غازی کے اس اقدام سے بازنطینی امراء پر واضح ہو گیا کہ عثمان بورصہ کا گھیراؤ تنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر عثمان غازی کے خلاف جنگ کے لیے ایک صلیبی اتحاد قائم کرنے کی آواز اٹھائی، جس میں بورصہ کے علاوہ دوسرے کئی علاقے شامل تھے۔ ناظرین محترم، عثمانیوں نے سب سے پہلے وہاں مضافات میں واقع گندم کے کھیتوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے بازنطینی انتہائی اہم معاشی ذریعے سے محروم ہو گئے۔ رومیوں نے اس پکار پر لبیک کہا اور اناضول میں موجود رومی امارتوں نے اس ابھرتی مملکت کے خاتمے کے لیے ایک اتحاد قائم کر لیا۔ لیکن پہلے تو عثمانیوں نے بازنطینیوں کا عظیم الشان لشکر دیکھ کر ان سے جنگ سے پہلو دہی اختیار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بازنطینی چھوٹے چھوٹے قصبوں اور چوکیوں پر حملے جاری رکھے اور یکے بعد دیگرے ان پر قبضے کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بازنطینی قیصر کو گھیرے میں لے لیا۔ چنانچہ بازنطینی لشکر جنگ کے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور روم پسپائی اختیار کر کے قسطنطنیہ لوٹ آئے، جبکہ ان میں سے کچھ نے وہاں باقی رہنے والے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر آخری وقت تک مسلمانوں کے خلاف دفاع کرنے کو ترجیح دی۔ رومی بادشاہ کی جنگ کے لیے یہ پیش قدمی سرحدی مسلم شہروں اور بستیوں کے لیے تنبیہ اور یاد دہانی تھی کہ ان کا وجود اس وقت تک خطرے میں رہے گا جب تک وہ ایک طاقتور قائد کے پرچم تلے اتحاد قائم نہیں کر لیتے، ایک ایسا قائد جو سلاجقہ روم کی سلطنت کے زوال کے بعد بازنطینی سلاب کے سامنے بند باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جبکہ ناظرین اکرام، اس علاقے کے باسیوں نے جب عثمان میں اعلیٰ پائے کی قائدانہ اور عسکری صلاحیتیں دیکھیں اور ان میں دین اسلام کے لیے اخلاص دیکھا تو وہ اس کی مدد اور اس کے ساتھ اسلامی مملکت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح عثمان غازی کے ساتھ کچھ رومی سپہ سالار بھی آ ملے جنہوں نے اپنے علاقے میں واپس جانے پر ان کے ماتحت کام کرنے کو ترجیح دی۔
اس دورانیے میں بازنطینی حکمرانوں نے مسلمانوں کے خلاف دفاع میں ناکامی کے بعد دوبارہ سے لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا اور مختلف مسلح لشکر بھیجے جن کا ایک کھلی وادی میں آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ عثمانی لشکر غازی عثمان کے زیر قیادت 5000 سواروں پر مشتمل تھا۔ جنگ چھڑنے کے بعد جلد ہی رومیوں کی پہلی دفاعی لائن میں شگاف پیدا ہو گیا جو ان کی شکست کی وجہ بنا۔ خواتین و حضرات، اس مارکے کا اسلامی تاریخ میں بالعموم اور عثمانی تاریخ میں بالخصوص گہرا اثر ہے، کیونکہ اکثر مورخین کے مطابق اس دن عثمانی فتح نے مملکت عثمانیہ کی عملی بنیاد رکھی۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی نے مفتوحہ علاقوں کو اپنے اقارب اور لشکر کی قیادت پر تقسیم کیا تاکہ نئے علاقوں پر اسلامی تسلط مضبوط اور رومیوں کو وہاں گھسنے سے روکا جا سکے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بڑے الگ تھلگ شہروں پر توجہ مرکوز کی اور اس کے خیال میں ابتدا بورسا شہر سے کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس کے ارد گرد 2 بلند قلعے تعمیر کیے جنہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ بورسا کا محاصرہ 10 سے 11 سال تک جاری رہا۔ اس لمبے محاصرے کی وجہ اس وقت تک عثمانیوں کے پاس قلعہ شکن ساز و سامان کی عدم موجودگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر انتہائی مضبوط اور قلعہ بند تھا۔ محاصرے کے دوران عثمان غازی اور اس کے سلاروں نے امارت کے باقی ہمسایہ قلعوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے اور ان کے لیے شہر کے محاصرے کی قیادت کرنا آسان نہ رہا، تو انہوں نے قیادت اپنے بیٹے ارخان کے سپرد کی اور کچھ لشکر کے ساتھ واپس دارالحکومت لوٹ آیا۔ دوستو، مورخین کے مطابق عثمان غازی کا یہ آخری معرکہ تھا جو بعد میں کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور بورسا نامی کفار کے مضبوط قلعے کو فتح کرنے کے فوراً بعد سن 1326 کو عثمان غازی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، مورخین کے مطابق عثمان غازی اپنے والد کی طرح بڑے بہادر اور عقل مند تھے اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتے اور مال و غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے۔ وہ انتہائی رحم دل اور مہمان نواز تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی دولت جمع نہیں کی، اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان غازی کی تلوار اس کی کمر سے باندھ دی جاتی، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی دی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے اپنے شیخ کے ہاں جو خواب دیکھا، اس کی تعبیر بھی بعد کے لوگوں نے بہت اچھی طرح سمجھی، اور اس خواب کو ایسے پورا ہوتے دیکھا کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا، اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ ناظرین اکرام، عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی۔ خواتین و حضرات، سلطنت عثمانیہ سیریز ابھی جاری ہے، تاہم آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں سلطنت عثمانیہ سے متعلق اپنی معلومات ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔